یہ زندگی کے باقی رہنے کے امکان کی بحث تھی۔ اب اس مقصد کے اعتبار سے غور کیجیے جس کے لیے مذہب دوسری زندگی کے اوپر عقیدہ رکھتا ہے۔ مذہبی تصور کے مطابق زندگی کا وجود جرمن فلسفی نٹشے یعنی فریڈرخ نیچر کے فلسفیانہ آمد و رفت کا نام نہیں ہے، جو ریت گھڑی سینڈ گلاس کلاک کی طرح بس خالی اور پر ہوتی رہے، اس سے آگے اس کا اور کوئی مقصد نہ ہو، بلکہ دوسری زندگی کا ایک عظیم مقصد ہے، اور وہ یہ کہ موجودہ دنیا کی اچھائیوں اور برائیوں کا بدلہ دیا جائے۔ عقیدہ آخرت کا یہ جز بھی اس وقت بالکل ممکن نظر آنے لگتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات میں حیرت انگیز طور پر ہر شخص کا نام اعمال رات دن ایک لمحے کے وقفے کے بغیر ضبط یعنی ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ آدمی تین شکلوں میں اپنی ہستی کو ظاہر کرتا ہے: نیت، قول اور عمل۔ یہ تینوں چیزیں مکمل طور پر محفوظ کی جا رہی ہیں۔ ہمارا ہر خیال، ہماری زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ اور ہماری تمام کارروائیاں کائنات کے پردے پر اس طرح نقش ہو رہی ہیں کہ کسی بھی وقت ان کو نہایت صحت کے ساتھ دہرایا جا سکے، اور یہ معلوم ہو سکے کہ دنیا کی زندگی میں کس نے کیا کہا، کس کی زندگی شر کی زندگی تھی اور کس کی زندگی خیر کی زندگی۔ جو خیالات ہمارے دل میں گزرتے ہیں ہم بہت جلد انہیں بھول جاتے ہیں۔ اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے، مگر جب ہم مدتوں کی ایک بھولی ہوئی بات کو خواب میں دیکھتے ہیں یا ذہنی اختلال کے بعد آدمی ایسی باتیں بولنے لگتا ہے جو ہوش و حواس کی حالت میں اس کی زبان سے نہیں سنی گئی تھی، تو یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ آدمی کا حافظہ اتنا ہی نہیں ہے جتنا شعوری طور پر وہ محسوس کرتا ہے۔ حافظے کے کچھ خانے ایسے بھی ہیں جو بظاہر شعور کی گرفت میں نہیں ہوتے، مگر وہ موجود رہتے ہیں۔ مختلف تجربوں سے ثابت ہوا ہے کہ ہمارے خیالات مستقل طور پر اپنی پوری شکل میں محفوظ رہتے ہیں، حتیٰ کہ ہم چاہیں بھی تو انہیں ختم نہیں کر سکتے۔ یہ تحقیقات بتاتی ہیں کہ انسانی شخصیت صرف وہی نہیں ہے جسے ہم شعور کہتے ہیں، بلکہ اس کے برعکس انسانی شخصیت کا ایک حصہ ایسا بھی ہے جو ہمارے شعور کی سطح کے نیچے موجود رہتا ہے۔ یہ حصہ، جسے سگمنڈ فرائڈ تحت شعور یعنی سب کانشس یا لاشعور یعنی ان کانشس کا نام دیتا ہے، یہ ہماری شخصیت کا بہت بڑا حصہ ہے۔ نفس انسانی کی مثال سمندر میں تیرتے ہوئے تودہ برف یعنی آئس برگ کی سی ہے، جس کا صرف 90واں حصہ پانی کے اوپر دکھائی دیتا ہے اور بقیہ 8 حصے سطح سمندر کے نیچے رہتے ہیں۔ یہی تحت شعور ہے جو ہمارے تمام خیالات اور ہماری نیتوں کو محفوظ رکھتا ہے۔ فرائڈ اپنے 31ویں لیکچر میں لکھتا ہے: منطق کے قوانین یعنی the laws of logic، بلکہ ازداد کے اصول یعنی the law of contradiction بھی لاشعور یعنی آئی ڈی کے عمل پر حاوی نہیں ہوتے۔ مخالف خواہشات ایک دوسرے کو زائل کیے بغیر اس میں پہلو بپہلو ہمیشہ موجود رہتی ہیں۔ لاشعور میں کوئی ایسی چیز نہیں جو نفی سے مشابہت رکھتی ہو، اور ہمیں یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ لاشعور کی دنیا میں فلسفیوں کا یہ دعویٰ ہو جاتا ہے کہ ہمارے دماغی افعال وقت اور فاصلے کے درمیان واقع ہوتے ہیں۔ لاشعور کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جو وقت کے تصور سے مطابقت رکھتی ہو۔ لاشعور میں وقت کے گزرنے کا کوئی نشان نہیں، اور یہ ایک حیرت انگیز حقیقت ہے
جس کے معنی سمجھنے کی طرف ابھی تک فلسفیوں نے پوری توجہ نہیں کی کہ وقت گزرنے سے ذہنی عمل میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ پوشیدہ خیالات یعنی کانٹیف امپلسز جو کبھی لاشعور سے باہر نہیں آئے، بلکہ وہ ذہنی تاثرات بھی جنہیں روک کر لاشعور میں دبا دیا گیا ہو، فی الواقع غیر فانی ہوتے ہیں اور دسیوں سال تک اس طرح محفوظ رہتے ہیں گویا ابھی کل وجود میں آئے۔ نیو انٹروڈکٹری لیکچرز آن سائیکو انالیسس، لندن، 1969، پیج 99۔ تحت شعور کا یہ نظریہ اب نفسیات میں عام طور پر تسلیم کیا جا چکا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر بات جو آدمی سوچتا ہے اور ہر اچھا یا برا خیال جو اس کے دل میں گزرتا ہے، وہ سب کا سب نفس انسانی میں اس طرح نقش ہو جاتا ہے کہ پھر کبھی نہیں مٹتا۔ وقت کا گزرنا یا حالات کا بدلنا اس کے اندر ذرہ برابر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتا۔ یہ واقعہ انسانی ارادے کے بغیر ہوتا ہے، خواہ انسان اسے چاہے یا نہ چاہے۔ فرائڈ یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ نیات اور اعمال کا اس احتیاط اور حفاظت کے ساتھ تحت شعور میں ضبط رہنا کارخانہ قدرت کے اندر کون سے مقصد کو پورا کرتا ہے۔ اس لیے وہ فلسفیوں کو اس مسئلے پر سوچنے کی دعوت دیتا ہے، مگر اس واقعے کو آخرت کے نظریے کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے تو فوراً اس کی معنویت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہ واقعہ صریح طور پر اس امکان کو ظاہر کرتا ہے کہ جب دوسری زندگی شروع ہوگی تو ہر شخص اپنے پورے نامہ اعمال کے ساتھ وہاں موجود ہوگا۔ آدمی کا خود اپنا وجود گواہی دے رہا ہوگا کہ کن نیتوں اور کن خیالات کے ساتھ اس نے دنیا میں زندگی بسر کی تھی۔ قرآن میں اس واقعے کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، سورہ نمبر 50، آیت 16۔ یعنی اور ہم نے بنایا انسان کو اور ہم جانتے ہیں جو باتیں آتی رہتی ہیں اس کے جی میں، اور ہم اس کے رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اب خول کے مسئلے کو لیجئے۔ نظری آخرت یہ کہتا ہے کہ آدمی اپنے اقوال کے لیے جواب دہ ہے۔ آپ خواہ بھلی بات کہیں یا کسی کو گالی دیں، آدمی اپنی زبان کو سچائی کا پیغام پہنچانے کے لیے استعمال کرے یا وہ شیطان کا مبلغ بن جائے، ہر حال میں ایک کائناتی انتظام کے تحت اس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کا مکمل ریکارڈ تیار کیا جا رہا ہے۔ قرآن کے الفاظ میں ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، سورہ نمبر 50، آیت 18۔ یعنی کوئی لفظ انسان نہیں بولتا مگر اس کے پاس ایک نگراں ہر وقت لکھنے کے لیے موجود ہے، اور یہ ریکارڈ آخرت کی عدالت میں حساب کے لیے پیش ہوگا۔ یہ بھی ایسی چیز ہے جس کا ممکن الوقوع ہونا ہمارے معلوم دنیا کے عین مطابق ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جب کوئی شخص بولنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت دیتا ہے تو اس حرکت سے ہوا میں لہریں پیدا ہوتی ہیں، جس طرح ساکن پانی میں پتھر پھینکنے سے لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر آپ ایک برقی گھنٹی کو شیشے کے اندر مکمل طور پر بند کر دیں اور بجلی کے ذریعے سے اسے بجائیں تو آنکھوں کو وہ گھنٹی بجتی ہوئی نظر آئے گی، مگر آواز سنائی نہیں دے گی، کیونکہ شیشہ بند ہونے کی وجہ سے اس کی لہریں ہمارے کانوں تک نہیں پہنچ رہی ہیں۔ یہی لہریں ہیں جو آواز کی صورت میں ہمارے کان کے پردے سے ٹکراتی ہیں اور کان کے آلات انہیں اخذ کر کے دماغ تک پہنچا دیتے ہیں،
اور اس طرح ہم بولے ہوئے الفاظ کو سمجھنے لگتے ہیں، جس کو سننا کہا جاتا ہے۔ ان لہروں کے بارے میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ ایک مرتبہ پیدا ہونے کے بعد مستقل طور پر فضا میں باقی رہتی ہیں، اور یہ ممکن ہے کہ کسی بھی وقت انہیں دہرایا جا سکے۔ اگرچہ سائنس ابھی اس قابل نہیں ہوئی کہ ان آوازوں یا صحیح تر الفاظ میں ان لہروں کی گرفت کر سکے جو قدیم ترین زمانے سے فضا میں حرکت کر رہی ہے، اور نہ ابھی تک اس سلسلے میں کوئی خاص کوشش ہوئی ہے۔ تاہم نظری طور پر یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ ایسا آلہ بنایا جا سکتا ہے جس سے زمانے قدیم کی آوازیں فضا سے لے کر اسی طرح سنی جا سکیں جس طرح ہم ریڈیو سیٹ کے ذریعے ان لہروں کو فضا سے وصول کر کے سنتے ہیں جو کسی براڈ کاسٹنگ اسٹیشن سے بھیجی گئی ہو۔ فی الحال اس سلسلے میں جو مشکل ہے وہ ان کو گرفت کرنے کی نہیں ہے بلکہ الگ کرنے کی ہے۔ ایسا آلہ بنانا آج بھی ممکن ہے جو قدیم آوازوں کو گرفت کر سکے، مگر ابھی ہم کو ایسی کوئی تدبیر نہیں معلوم جس کے ذریعے سے بے شمار ملی ہوئی آوازوں کو الگ کر کے سنا جا سکے۔ یہی وقت یہی دقت ریڈیو نشریات میں بھی ہے، مگر اس کو ایک مصنوعی طریقہ اختیار کر کے حل کر لیا گیا ہے۔ دنیا بھر میں سینکڑوں ریڈیو اسٹیشن ہیں جو ہر وقت مختلف قسم کے پروگرام نشر کرتے رہتے ہیں۔ یہ تمام پروگرام 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے ہر وقت ہمارے گرد و پیش گزرتے رہتے ہیں۔ بظاہر یہ ہونا چاہیے کہ جب ہم ریڈیو کھولیں تو بیک وقت بہت سی ناقابل فہم آوازیں ہمارے کمرے میں گونجنے لگیں، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام نشر گاہیں اپنی اپنی آواز کو مختلف طول موج پر نشر کرتی ہیں، کوئی چھوٹی کوئی بڑی۔ اس طرح مختلف نشر گاہوں سے نکلی ہوئی آوازیں مختلف طول کی موجوں میں فضا کے اندر پھیلتی ہیں۔ اب جہاں کی آواز جس میٹر بینڈ پر نشر کی جاتی ہے اس پر اپنے ریڈیو سیٹ کی سوئی گھما کر ہم وہاں کی آواز سن لیتے ہیں۔ اسی طرح غیر مصنوعی آوازوں کو الگ کرنے کا کوئی طریقہ ابھی تک دریافت نہیں ہوا ہے، ورنہ آج بھی ہم ہر زمانے کی تاریخ کو اس کی اپنی آواز میں سن سکتے تھے۔ تاہم اس سے یہ امکان قطعی طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اس تجربے کی روشنی میں نظریہ آخرت کا یہ جز ہمارے لیے بعید از قیاس نہیں رہتا کہ انسان جو کچھ بولتا ہے وہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے، اور اس کے مطابق ایک روز ہر شخص کو جواب دہی کرنی ہوگی۔ ایران کے سابق وزیر اعظم ڈاکٹر مصدق 1953 میں جب مقدمے کے دوران نظر بند تھے تو ان کے کمرے میں خفیہ طور پر ایسی ریکارڈنگ مشینیں لگا دی گئی تھیں جو ہر وقت متحرک رہتی تھیں اور ان کی زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کا ریکارڈ کر لیتی تھیں تاکہ عدالت میں ان کو ثبوت کے طور پر پیش کیا جا سکے۔ ہمارا مطالعہ بتاتا ہے کہ اسی طرح ہر شخص کے ساتھ خدا کے فرشتے یا دوسرے لفظوں میں بہت سے غیر مرئی محافظین یعنی ریکارڈرز لگے ہوئے ہیں جو ہمارے منہ سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کو نہایت درجے صحت کے ساتھ کائنات کی پلیٹ پر نقش کر رہے ہیں تاکہ بوقت ضرورت انہیں آفاقی عدالت میں پیش کیا جائے۔ اب عمل کے مسئلے کو لیجئے۔ اس سلسلے میں بھی ہماری معلومات حیرت انگیز طور پر اس کا ممکن الوقوع ہونا ثابت کرتی ہیں۔ سائنس بتاتی ہے کہ ہمارے اعمال، خواہ وہ اندھیرے میں کیے گئے ہوں یا اجالے میں، تنہائی میں ان کا ارتکاب ہوا ہو یا مجمع کے اندر، سب کے سب فضا میں تصویری حالت میں موجود ہیں، اور کسی بھی وقت ان کو یکجا کر کے ہر شخص کا پورا کارنامہ حیات معلوم کیا جا سکتا ہے۔
جدید تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ ہر چیز، خواہ وہ اندھیرے میں ہو یا اجالے میں، ٹھہری ہوئی ہو یا حرکت کر رہی ہو، جہاں یا جس حالت میں ہو، اپنے اندر سے مسلسل حرارت خارج کرتی رہتی ہے۔ یہ حرارت چیزوں کے ابعاد و اشکال کے اعتبار سے اس طرح نکلتی ہے کہ وہ بعینی ہی اس چیز کا عکس ہوتی ہے جس سے وہ نکلی ہے۔ جس طرح آواز کی لہریں اس مخصوص تھر تھراہٹ کا عکس ہوتی ہیں جو کسی زبان پر جاری ہوئی تھی۔ چنانچہ ایسے کیمرے ایجاد کیے گئے ہیں جو کسی چیز سے نکلی ہوئی حرارتی لہروں یعنی ہیٹ ویوز کو اخذ کر کے اس کی اس مخصوص حالت کا فوٹو تیار کر دیتے ہیں جبکہ وہ لہریں اس سے خارج ہوئی تھیں۔ مثلا میں اس وقت ایک مسجد میں بیٹھا ہوا لکھ رہا ہوں، اس کے بعد میں یہاں سے چلا جاؤں گا، مگر یہاں اپنی موجودگی کے دوران میں نے جو حرارتی لہریں خارج کی ہیں وہ بدستور موجود رہیں گی، اور حرارت دیکھنے والی مشین کی مدد سے خالی شدہ مقام سے میرا مکمل فوٹو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ البتہ اس وقت جو کیمرے بنے ہیں وہ چند گھنٹے بعد ہی تک کسی لہر کا فوٹو لے سکتے ہیں، اس کے بعد کی لہروں کا عکس اتارنے کی طاقت ان میں نہیں ہے۔ ان کیمروں میں انفرارڈ شعاعوں سے کام لیا جاتا ہے، اس لیے وہ اندھیرے اور اجالے میں یکساں فوٹو لے سکتی ہیں۔ امریکہ اور انگلینڈ میں اس دریافت سے کام لینا شروع ہو گیا ہے۔ چند سال پہلے کی بات ہے، ایک رات نیو یارک کے اوپر ایک پراسرار ہوائی جہاز چکر لگا رہا تھا، پھر وہ چلا گیا۔ اس کے فوراً بعد مذکورہ بالا کیمرے کے ذریعے فضا سے اس کی حرارتی تصویر لی گئی۔ اس کے مطالعے کے بعد معلوم ہو گیا کہ اڑنے والا جہاز کس ساخت کا تھا۔ ریڈر ڈائجسٹ، نومبر 1960۔ اس کیمرے کو مصور حرارت یعنی ایوپوروگراف کہتے ہیں۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے ہندوستان ٹائمز، نئی دہلی نے لکھا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ ہم ماضی کی تاریخ کو پردہ فلم کے اوپر دیکھ سکیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ پچھلے ادوار کے بارے میں ایسے ایسے انکشافات ہوں جو ہماری موجودہ تاریخی نظریات کو بالکل بدل ڈالیں۔ یہ ایک حیرت انگیز دریافت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح فلم اسٹوڈیو میں نہایت تیز رفتار کیمرے ایکٹروں اور ایکٹریسوں کی تمام حرکات و سکنات کی تصویریں لیتے رہتے ہیں، اسی طرح عالمی پیمانے پر ہر شخص کی زندگی فلمائی جا رہی ہے۔ آپ خواہ کسی کو تھپڑ ماریں یا کسی غریب کا بوجھ اٹھا دیں، اچھے کام میں مصروف ہوں یا برے کام کے لیے دوڑ دھوپ کر رہے ہوں، اندھیرے میں ہوں یا اجالے میں، جہاں اور جس حالت میں ہوں، ہر وقت آپ کا تمام عمل کائنات کے پردے پر نقش ہو رہا ہے۔ آپ اسے روک نہیں سکتے۔ اور جس طرح فلم اسٹوڈیو میں دہرائی ہوئی کہانی کو اس کے بہت بعد اور اس سے بہت دور رہ کر ایک شخص اسکرین پر اس طرح دیکھتا ہے گویا وہ عین موقع واردات پر موجود ہو، ٹھیک اسی طرح ہر شخص نے جو کچھ کیا ہے اور جن واقعات کے درمیان اس نے زندگی گزاری ہے، اس کی پوری تصویر ایک روز اس کے سامنے اس طرح آ سکتی ہے کہ اس کو دیکھ کر وہ پکار اٹھے، مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، سورہ نمبر 18، آیت 49۔ یعنی یہ کیسا دفتر ہے جس نے میرا چھوٹا بڑا کوئی کام بھی درج کیے بغیر نہیں چھوڑا ہے۔ اوپر کی تفصیلات سے معلوم ہوا کہ دنیا میں ہر انسان کا مکمل اعمال نامہ تیار کیا جا رہا ہے۔ جو خیال بھی آدمی کے دل میں گزرتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ نہایت صحت کے ساتھ
ریکارڈ ہو رہا ہے۔ ہر آدمی کے ارد گرد ایسے کیمرے لگے ہوئے ہیں جو اندھیرے اور اجالے کی تمیز کیے بغیر شب و روز اس کی فلم تیار کر رہے ہیں۔ گویا انسان کا قلبی عمل ہو یا لسانی عمل یا عضوی عمل، ہر ایک نہایت باقاعدگی کے ساتھ درج کیا جا رہا ہے۔ اس حیرت انگیز صورتحال کی توجیہ اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتی کہ خدا کی عدالت میں ہر انسان کا جو مقدمہ پیش ہونے والا ہے، یہ سب اس کی شہادت فراہم کرنے کے انتظامات ہیں جو خود عدالت کی طرف سے کیے گئے ہیں۔ کوئی بھی شخص ان واقعات کی اس سے زیادہ معقول توجیہ پیش نہیں کر سکتا۔ اب یہ صریح واقعہ بھی آدمی کو آخرت میں ہونے والی باز پرس کا یقین نہیں دلاتا، تو مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون سا واقعہ ہوگا جو اس کی آنکھ کھولے گا۔ کتاب مذہب اور جدید چیلنج، مولانا وحید الدین خان، صفحہ نمبر 99۔